تاشقند ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے سارے بدن میں جھرجھری سی پیدا کر دی۔ فقیر عباس خان کے ہمراہ سیاحت ہوٹل تاشقند پہنچا۔ جناب انور سعید منسٹر ٹورزم کے حکم پر ڈائریکٹر ازبکستان ہوٹل نے فقیر کے لیے ایک مخصوص کمرہ الاٹ کر دیا، جس کے سامنے ملحقہ ڈرائنگ روم بھی تھا۔ رات کا کھانا تابانی گروپ کے سٹاف نے بنوایا تھا۔ عباس خان کے ایک دوست دادا خان نوری سے ملاقات ہوئی۔ یہ شاعر و ادیب بھی تھے اور اردو زبان بڑی روانی سے بولتے تھے۔ یہ اپنے گھر سے پلاؤ بنوا کر لائے تھے۔ تھوڑی دیر گفتگو کے بعد دادا خان نوری کہنے لگے کہ کیا آپ یہاں کے مفتی اعظم سے ملنا چاہیں گے؟ فقیر نے اس بات میں سر ہلایا۔ کہنے لگے کہ میں صبح آپ کو ہوٹل کے کمرے سے لے جاؤں گا۔ فقیر نے کھانے کے بعد نماز عشاء ادا کی اور اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ اے پروردگار، میرا یہاں کوئی دوست نہیں، کوئی رفیق سفر نہیں، میں یہاں اکیلا ہوں، مگر آپ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ بس جب آپ ساتھ ہیں تو مجھے آپ نفس و شیطان کے حوالے نہ کرنا اور ہر قدم پر میری پشت پناہی فرمانا۔ آپ چاہتے ہیں تو مچھر اور مکڑی سے کام لے لیتے ہیں، مجھ جیسے بے وضاحت، بے علم و بے عمل سے بھی سلسلہ عالیہ کی اشاعت کا کام لے لیں۔ ہونا وہی ہے جو آپ چاہیں گے، آپ کے ہاں قابلیت کا نہیں قبولیت کا معاملہ ہے۔ کافی دیر تک یہ تار جڑی رہی، حتیٰ کہ دل کو طمانینت سی نصیب ہو گئی کہ رب کریم کی طرف سے مدد اور نصرت شامل حال رہے گی۔ فقیر مسنون دعائیں پڑھتے ہوئے بستر پر گہری نیند سو گیا۔ مفتی اعظم سے ملاقات 4 مئی 1992 عیسوی کو صبح 10 بجے دادا خان نوری کے ہمراہ تابانی گروپ کے ہیڈ آفس میں پہنچے۔ یہاں سے وسط ایشیا کی ریاستوں کا ایک بڑا نقشہ حاصل کیا تاکہ جس علاقے میں جانا ہو وہاں کے لوگوں کو غائبانہ توجہ دینی آسان ہو۔ اللہ اکبر! ہمارے بزرگوں کا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ غائبانہ بھی توجہات دیتے ہیں۔ دادا خان نوری پوچھنے لگے کہ آپ بڑی دیر سے نقشے کی طرف خاموشی سے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ فقیر نے کہا کہ آپ کا شکریہ، بس آپ مفتی اعظم سے ملاقات کروا دیں۔ دادا خان نوری نے بتایا کہ مفتی اعظم کا درجہ وفاقی وزیر کا ہوتا ہے، وہ اپنے سیکریٹریٹ میں بیٹھتے ہیں، ان سے ملنا تو جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ مگر میں آج کل مفتی صاحب کی ایک کتاب پر نظر ثانی کر رہا ہوں، لہٰذا میں جیسے ہی جاؤں گا اسی وقت ملاقات ہو جائے گی۔ فقیر نے کہا کہ بالکل اسی طرح قیامت کے دن گنہگار لوگوں کی نیکیوں سے محبت رکھنے والے کی بنا پر جلد ہی اللہ سے ملاقات ہو جائے گی اور بخشش کا معاملہ ہوگا۔ دادا خان نوری ہنس کر کہنے لگے کہ آپ ہر بات میں سے کوئی دینی بات نکال لیتے ہیں۔ فقیر نے کہا کہ کسی نے بھوکے سے پوچھا تھا کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ اس نے کہا تھا 4 روٹیاں۔ اسی طرح فقیر آخرت کی کامیابی چاہتا ہے، لہٰذا ہر بات میں سے آخرت کی بات نکال لیتا ہے۔ دادا خان نوری یہ سن کر بہت محظوظ ہوئے۔ راستے میں کہنے لگے کہ لوگ آپ کو کس لفظ سے پکارتے ہیں؟ فقیر نے کہا اکثر لوگ حضرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ کہنے لگے حضرت اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں قریب سے حلیمہ خان کو بھی ساتھ لے لیں۔ فقیر نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ دادا خان نوری نے کہا جس طرح آپ کے یہاں نور جہاں ایک معروف گلوکارہ ہے کہ اسے ہر چھوٹا بڑا جانتا ہے، اسی طرح ازبکستان میں ٹی وی کی مقبول ترین فنکارہ حلیمہ خان ہے۔ یہاں کا ہر بچہ اس کا شیدائی ہے۔ وہ مفتی اعظم صاحب کا حج سے متعلق ایک ٹی وی پروگرام کروا رہی ہے۔ مفتی اعظم صاحب نے اسے بلوایا ہے۔
آپ کے لیے یہاں مساجد میں تقریر کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ حلیمہ خان کی وجہ سے مفتی صاحب آپ کو جلدی اجازت دے دیں گے۔ فقیر نے کہا ٹھیک ہے، جیسے آپ مناسب سمجھتے ہیں۔ اگر وہ ہماری پچھلی سیٹ پر بیٹھ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اگلے چند لمحوں میں ہم ایک وسیع و عریض بنگلے کے دروازے پر رکے۔ ہارن کی آواز سنتے ہی حلیمہ خان باہر نکلی۔ دادا خان نوری کے اشارے پر کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر دونوں ازبک زبان میں بات چیت کرتے رہے۔ اچانک حلیمہ خان نے پشت کی جانب سے فقیر کے کندھوں کو اپنے ہاتھ لگائے۔ فقیر گھبرا کر آگے کو جھکا تو دادا خان نوری نے کہا حضرت میں نے آپ کا تعارف کروایا ہے۔ تو حلیمہ خان نے فرط عقیدت میں آپ کے کپڑوں کو برکت کے لیے ہاتھ لگایا ہے۔ فقیر کو محسوس ہوا کہ حلیمہ خان نے کپڑوں کو ہاتھ لگا کر اپنے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرے۔ فقیر اس بات کو سوچ کر حیران ہوا کہ گناہوں بھری زندگی گزارنے کے باوجود اس عورت کے دل میں ایک مسلمان عالم کا کتنا احترام موجود ہے۔ ممکن ہے کہ یہی اس کے لیے ہدایت کا سبب بن جائے۔ اسی اثناء میں گاڑی ایک وسیع و عریض عمارت کے سامنے رکی۔ دادا خان نوری نے کہا حضرت یہ طلحہ شیخ کی مسجد ہے۔ فقیر گاڑی سے باہر نکلا۔ سردی کی وجہ سے لمبا جبہ پہنا ہوا تھا اور عصا ہاتھ میں تھا۔ دادا خان نوری نے کہا حضرت حلیمہ خان پوچھ رہی ہے کہ آپ نے لاٹھی کیوں پکڑی ہوئی ہے؟ کیا جوڑوں میں درد ہے؟ فقیر نے کہا نہیں، یہ تو سنت ہے، سنت سمجھ کر اپنے پاس رکھی ہے، اور ویسے بھی عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ دادا خان نوری بہت خوش ہوئے اور فقیر کو آگے چلنے کے لیے کہا۔ عمارت میں داخل ہونے پر معلوم ہوا کہ یہ ایک دفتر ہے جس میں قدم قدم پر افسروں سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ کئی افسر انٹرویو لینے کے بعد اگر مناسب سمجھتے ہیں تو اسے نائب مفتی کے پاس بھیجتے ہیں، اور اگر نائب مفتی صاحب مناسب سمجھیں تب مفتی صاحب سے ملاقات کی باری آتی ہے۔ حلیمہ خان نے کمرے میں داخل ہوتے ہی فون کا ریسیور اٹھایا اور مفتی صاحب سے کہا کہ میں آپ سے ملنے کے لیے آئی ہوں، میرے ایک مہمان عالم بھی آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ مفتی صاحب نے عملے سے کہا کہ ان لوگوں کو فوری طور پر میرے دفتر میں پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ ایک صاحب ہمیں مختلف کمروں اور برآمدوں سے گزارتے ہوئے ایک عالی شان دفتر میں لے گئے۔ ایک صاحب نے دروازے پر استقبال کیا۔ دادا خان نوری نے کہا حضرت یہ ہمارے مفتی اعظم محمد صادق محمد یوسف ہے۔ مفتی صاحب بڑے تپاک سے ملے، پھر ہمیں کرسیوں پر بٹھا کر گرم گرم چائے سے تواضع کی۔ پہلے حلیمہ خان سے حج کے پروگرام کے متعلق بات کی، پھر دادا خان نوری سے گفتگو کرتے رہے۔ بالآخر عربی زبان میں فقیر سے ہم کلام ہوئے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ فقیر نے ٹوٹی پھوٹی عربی زبان میں بتایا کہ اپنے اکابر کی نسبت کا نور پھیلانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ مفتی صاحب یہ سن کر تڑپ اٹھے اور کہنے لگے شیخ ذوالفقار احمد نقشبندی، ہمیں اس نعمت کی بہت ضرورت ہے۔ آپ پورے وسط ایشیا میں جہاں چاہے بیان کریں، نصیحت کریں، مراقبہ کروائیں اور ہمارے علماء کے دلوں کو نسبت کے نور سے منور کریں۔ یہ آپ کا ہم پر احسان عظیم ہوگا۔ میں ابھی ایک میٹنگ میں جانے والا ہوں جس میں ہم نے ازبکستان کے مختلف اضلاع سے تقریباً 40 مفتی حضرات کو بلوایا ہے۔ میں انہیں بتا دوں گا کہ وہ آپ کے پروگرام اپنے علاقوں میں کروائیں۔ مفتی اعظم صاحب سے ملاقات کے بعد جب دفتر سے نکلے تو رہبر ہمیں ایک کانفرنس ہال میں لے گیا جس میں 40 اضلاع کے مفتی حضرات تشریف فرما تھے۔ جب انہوں نے فقیر کو دیکھا تو بہت خوشی خوشی ملاقات کی۔ دادا خان نوری نے تعارف کروایا اور مفتی اعظم صاحب کا پیغام پہنچایا۔ سب نے کہا کہ ہمارے علاقے میں پروگرام رکھا جائے، ہم حاضر ہیں۔ ایک نے کہا چشم ماں روشن
دل ما شاد۔ فقیر نے دادا خان نوری سے کہا کہ موقع غنیمت ہے، ابھی ایک پروگرام ترتیب دے دو تاکہ میں 20 دن میں ان سب کی جگہوں کا سفر کر سکوں۔ دادا خان نوری نے میڈم حلیمہ خان سے کہا کہ آپ حضرت کو مصحف عثمانی دکھائیں، اتنی دیر میں ہم یہاں سے پروگرام کی تشکیل دے دیتے ہیں۔ میڈم حلیمہ خان نے فقیر سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو مصحف عثمانی کی زیارت کرواتی ہوں۔ فقیر نے کہا کہ آپ آگے چلنے کی بجائے پیچھے چلیں، مگر مجھے راستہ بتاتی رہیں۔ اس نے برجستہ سوال کیا کہ ایسا کیوں؟ فقیر نے کہا کہ ہمیں قرآن مجید سے یہی تعلیم ملتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ہمراہ گھر کی طرف چلے تھے تو لڑکی سے فرمایا تھا کہ تم پیچھے چلو، ایسا نہ ہو کہ آگے چلنے میں غیر محرم کے جسم پر نظر پڑے۔ حلیمہ خان یہ سن کر تڑپ گئی اور کہنے لگی کہ شیخ ذوالفقار احمد نقشبندی، ایسے لوگ دنیا میں آج بھی موجود ہے۔ فقیر نے کہا میڈم یہ سب کچھ میرے شیخ کی محنت ہے۔ اتنے میں ہم لوگ ایک بڑے گیٹ کے سامنے پہنچے جس پر تالا لگا ہوا تھا۔ حلیمہ خان نے کہا شیخ میں ابھی کسی آدمی کو بھیج کر یہاں کے نگران کو بلواتی ہوں تاکہ وہ دروازہ کھولے۔ قریبی عمارت سے ایک لڑکا کرسی لے کر آیا۔ حلیمہ خان نے وہ کرسی بچھا دی اور کہا کہ حضرت آپ کھڑے رہنے کی بجائے تھوڑی دیر اس پر تشریف رکھیں۔ فقیر کرسی پر بیٹھ گیا۔ حلیمہ خان کرسی کی پشت کی جانب کھڑی ہو گئی، یعنی کرسی کے پیچھے۔ کرسی لانے والے لڑکے نے نامعلوم قریب کے گھروں میں کیا آواز لگائی کہ تھوڑی دیر میں 40-50 بچے حلیمہ خان کے نعرے لگاتے ہوئے آئے اور انہوں نے ہم دونوں کو گھیر لیا۔ بچے حلیمہ خان سے اس کے ٹی وی پروگرام کی باتیں کر رہے تھے۔ ایک بچے نے کہا حلیمہ خان یہ آپ کے ابو ہیں؟ اس نے کہا یہ میرے روحانی باپ ہیں۔ ایک چھوٹی بچی نے بتایا کہ حلیمہ خان وہ آدمی آپ کو اشارے سے بلا رہا ہے۔ حلیمہ خان نے ادھر دیکھا تو فقیر سے کہا شیخ دروازہ کھل گیا ہے، آپ مصحف عثمانی کی زیارت کر لیں، میں ان بچوں کے ساتھ تھوڑی دیر باتیں کرتی ہوں۔ اب یہاں سے مصحف عثمانی کی زیارت کرنے کے لیے حضرت پیر صاحب گئے تھے۔ اس کے بعد آگے کیا ہوا انشاءاللہ اس کو اگلے ایپیسوڈ میں کور کریں گے۔